جس طرح سے تمام امہات المومنین عبادت گزار ہوتی تھیں، بہت زیادہ عبادت کیا کرتی تھی، تو اماں جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی بہت عبادت کیا کرتی تھی۔ ایک دن جب فجر کی نماز پڑھ کے آپ حجرے سے تشریف لے گئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ وہیں عبادت والے حجرے میں بیٹھی تھیں۔ جب آپ واپس تشریف لائے تو آپ اس وقت تک جو ہے اشراق تک جو ہے وہ بیٹھی نماز ہی وہیں عبادت کر رہی تھیں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ جب سے فجر سے یہیں بیٹھی ہیں؟ تو اماں جویریہ رضی اللہ عنہا نے کہا جی یا رسول اللہ۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کو ایسا جملے نہ بتا دوں کہ جس سے کہ پڑھنے سے آپ کو اس پورے دن کی عبادت کا ثواب ہو جائے۔ اور اس وقت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا ذوق عبادت، دیکھیے عبادت کا بھی ذوق اور شوق ہوتا ہے، اللہ پاک ہم سب کو ذوق عبادت عطا فرمائے اور ہم سب کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے والیاں بنائے۔ جب خواتین عبادت گزار ہوں گی تو ان گھروں میں رب کی رحمتیں کس طرح سے نازل ہوں گی اس کا اندازہ ضرور آپ کو ہوگا، اور یقین محکم ہوگا کہ جب عبادات ہوتی ہیں تو وہیں رب کی رحمتیں ہوتی ہیں، فرشتے آتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا بھی ہمیں شامل ہوتی ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو وہ مجرب وظیفہ دیا، اور وہ وظیفہ ہم سب کو بھی پڑھنا چاہیے۔ وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ سبحان اللہ، کتنا خوبصورت اماں جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذوق عبادت ہے کہ جس کو دیکھتے ہوئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اتنا خوبصورت وظیفہ جو ہے وہ عنایت فرمایا۔ تو ہمیں بھی یہ وظیفہ یاد کر لینا چاہیے، اور دن میں 3 بار پڑھنے سے پورے دن کی عبادت کا ثواب جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے۔ دیکھیے جب ذوق عبادت ہوتا ہے تو کس طرح سے ہمارے لیے رحمتیں اور برکتیں آتی ہیں۔ اسی طرح سے ایک دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب جمعے کے دن تشریف لائے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جمعے کا روزہ رکھا ہوا تھا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جب یہ آپ کا روزہ ہے آپ نے کہا جی یا رسول اللہ۔ تو آپ نے پوچھا کیا کل آپ نے روزہ رکھا تھا؟ تو آپ نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کل رکھنے کا قصد رکھتی ہیں؟ آپ نے کہا نہیں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ناراضگی کا اظہار کیا، اور آپ نے کہا اس سے بہتر ہے آپ افطار کر لیجئے۔ تو یہاں سے ہمیں یہ تربیت ملتی ہے کہ روزے ہمیشہ 2 رکھنے چاہیے، ایک اکیلا تنہا روزہ نہیں رکھنا چاہیے، 2 روزے رکھنے چاہیے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں، اور ویسے بھی فرض روزوں کے علاوہ بھی منتھ میں 2 سے 3 4 روزے ضرور رکھنے چاہیے۔ اس سے ہماری ہیلتھ بالکل ہمیشہ صحیح رہتی ہے اور معدے کی تکالیف بھی نہیں ہوتی ہیں۔ ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت زیادہ حسین و جمیل اور خوش اخلاق تھیں، یعنی حسن اخلاق اور حسن جمال کا مجموعہ تھیں، اس میں اپنی مثال آپ تھیں۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے حسن اخلاق اور حسن جمال کے بارے میں فرماتی ہیں کہ ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا نہایت شیریں ملیح خاتون تھیں، اور جو آپ کو ایک بار دیکھتا آپ کا گرویدہ ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ تو دیکھیے یہاں سے بھی ہمیں بہت تربیت ملتی ہے کہ ہمیں خوش اخلاق ہونا ہے، شیریں زبان ہونا ہے، اپنی زبان اپنے لفظوں کا چناؤ بہت خوبصورت کرنا چاہیے، تاکہ وہ الفاظ ہی ہیں جو دلوں کو جیت لیا کرتے ہیں، دلوں پہ اسیر ہو جاتے ہیں، لفظوں کے ہی ہم اسیر ہو جاتے ہیں۔ تو خوبصورت اور شیریں زبان کی ہمیں پریکٹس کرنی چاہیے، ہمیں اچھے سے اچھے الفاظوں کا چناؤ کر کے بات کرنی چاہیے تاکہ سننے والے کے دل پر بھی اثر ہو اور ہماری اپنی شخصیت بھی سنور جائے اور نکھر جائے۔ تو خوش اخلاق ہونا ایک خاتون کے لیے کتنا ضروری ہے، بہت زیادہ، کیونکہ وہ گھر کو جوڑ کے رکھتی ہیں، بچوں کو جوڑ کے رکھتی ہیں، سسرال میں کا ہر ایک کو جوڑ کے رکھتی ہیں، انہوں نے معاشرہ بنانا ہوتا ہے۔ تو ان کے لیے خوش اخلاقی کتنا خوبصورت گر ہے کہ شائستہ ہوں، خوبصورت لفظوں کا چناؤ ہو، بات کرنے کا انداز ہو۔ تو یہ تمام جو گر ہیں یہ اس زبان میں ضرور آنے چاہیے۔ یہ حسن اخلاق ہی ہے جو دلوں کو فتح کر لیا کرتے ہیں۔ تو ایک عورت کا خوش اخلاق ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو ہمیں بھی اماں جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرح
شیریں اور خوش اخلاق ہونا ہے۔ تو آج ہم نے چنے ام المومنین، 8ویں ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی سے عبادت کے پھول، خوش اخلاقی کے پھول اور شیریں زبان کے پھول، تو ہمیں بھی اسی طرح سے اپنی زندگیوں میں ان کو لے کر آنا چاہیے۔ اب ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اپنی نویں ام المومنین ام حبیبہ بنت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی سے کچھ روشنی لیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔